کچھ نظریات بھی بیان کیے ہیں سورج اور چاند کے بارے میں کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور میں نے پچھلے سال بھی اس حوالے سے ایک بات عرض کی تھی اور اس بات کو پھر دہراؤں گا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور نظریے سے ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن کے مخالف ہو جائے تو یہ یاد رکھیے گا پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے. آج کل دنیا میں ایسے لوگ آ گئے جو کہتے ہیں ہمیں کسی مولوی سے ڈگری چاہیے مسلمان ہونے کی، ہمیں کوئی مسجد کا امام دے گا مسلمان ہونے کی ڈگری. لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی بھی عالم دین کسی کو مسلمان ہونے کی اور کافر ہونے کی ڈگری نہیں دیتا. عالم کا کام صرف اتنا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں بتا دے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کفریہ ہے، اگر توبہ نہیں کرو گے اور اسی حال میں مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر توبہ کر لو گے تو جنت کے مسافر ہو جاؤ گے. علماء کا اتنا سا کام ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. علماء ہمیشہ اپنا کام کرتے رہے ہیں. اگرچہ اس کام کی بنیاد پر ہمارے علماء کو انگریز نے پھانسی بھی لگا دی، ہمارے علماء کو انگریز نے قتل بھی کرا دیا. ایک دن میں ہزاروں علماء کو درختوں سے لگا کر پھانسی لگائی گئی. صرف ایک وجہ تھی، وہ کہتے تھے آپ چپ ہو جائیں. اور یاد رکھیں جب خاموشی ہو جائے گی نا، جب اسلام کے چاہنے والے بولنا بند کر دیں گے تو پھر حالات بدترین ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائیں، اپنی نسل میں سے ایک بچے کو عالم بھی بنائیں، تاکہ زمانے میں اٹھنے والے فتنوں سے ہماری نسل کا ایک بچہ مقابلہ کرے اور وقت آنے پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنی پوری قوم کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے. انگریز نے ایک بات ہمارے اندر انجیکٹ کی ہے اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ موومنٹ کرتی ہے اور سورج اور چاند یہ اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کا قرآن سورہ یاسین میں ہے، ارشاد فرمایا ہم نے سورج اور چاند کو گھمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ چاند کی ہم نے مناسب کی ہیں. روزانہ چاند ایک نئی منزل میں ہوتا ہے، اس کا ایک نیا اسٹیپ ہوتا ہے. اسی لیے جب 29 کو چاند نظر آتا ہے تو بہت باریک ہو چکا ہوتا ہے، 14 کو جب آتا ہے تو چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو چاند اور سورج اس زمین کے ارد گرد موومنٹ کرتے ہیں. یہ زمین چاند اور سورج کے ارد گرد نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ بنائے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے روکنے کے لیے پہاڑ بنایا اور ہم نے اس کو روک دیا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بدام آپ اپنی سمجھ کا علاج کریں، ورنہ آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ سب آپ کے منہ میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے گا. قرآن کے مخالف کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی اجازت مسلمان کو کافی بنے جو کچھ کریں. ان سے قرآن کو کوئی مطلب نہیں، قرآن کو ان سے مطلب نہیں، کیونکہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمان ہدایت حاصل کرتے ہیں تو قرآن سے حاصل کرتے ہیں. تو اپنا نظریہ اپنے بچوں کو بڑھائیں. سالوں ہو گئے یہ بات ہمارے اکابرین نے دلائل کی روشنی میں کے لیے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں باقاعدہ اس پر دلائل دیے، لوگوں کو کنوینس کیا. لیکن کیونکہ مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو ہی اہمیت دیتے، دین کو اہمیت نہیں دے رہے. میرا ایک مشورہ ہے آپ جو بننا چاہتے ہیں بنیے. ہمیں آپ سے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بڑی چیز بننا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، پروفیسر بننا چاہیں، سب بنیے. ہماری ضرورت ہے، یہ نظام قدرت ہے، ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے.
ہر آدمی عالم بنے یہ مشکل کام ہے، لیکن ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اپنے شعبے سے ریلیٹڈ وہ علم بھی حاصل کر لے۔ ڈاکٹر صاحب نے طب کے حوالے سے علم حاصل کر لیں کہ طب مصطفیٰ میں امت کی کیا رہنمائی کی ہوئی۔ ایک انجینئر ہے تو وہ آ جائے اور اسلامی حوالے سے یہ معلومات حاصل کر لے کہ انجینئر کو کہاں کہاں کیسے کیسے اپنی ایمانداری کا اظہار کرنا ہوگا۔ دنیا کے تمام شعبہ جات اسلام سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ لوگ دعوت پھیلائے میرے آقا کے قدموں میں آ کر۔ ہدایت ملے گی، گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے سب بنانے والے فرشتوں کی قسم کھائی، اور آج مسلمانوں کی صفیں بڑی کمزور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر نمازوں میں اعلان کرتا ہوں صفیں درست کیجیے، آگے آ جائیے، پہلے آگے والی صف کو مکمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف کے درمیان اگر خالی جگہ ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے جو دل والے صفیں درست نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صف کے درمیان جگہ ہو تو تم لوگوں کے کندھے پھیلا کر سب کو مکمل کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا صفیں درست کیا کریں اور دوسروں سے بھی کرایا کریں۔ اور تیسری بات اور ہمارے درس کی آج آخری بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ عرب کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، حضور کی آمد سے پہلے لوگ نجومیوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو جنات کو اپنے تابع کر لیا کرتے تھے اور پھر ان سے وہ باتیں پوچھتے تھے۔ حضور کی ولادت سے پہلے جنات کا آسمان پر جانا ہوا کرتا تھا، لیکن آمد مصطفیٰ کے بعد جنات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ اگر یہ دروازے پھر کسی کے لیے کھلے تھے تو معراج کی رات ہمارے حضور کے لیے کھلے۔ جنات اب کبھی بھی آسمان کی طرف جائیں گے اور فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کریں گے تو ان کو فرشتہ کوڑا ماریں گے اور آگ کا کوڑا ماریں گے۔ لہذا نجومیوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ ہمارے ہاتھ دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے۔ طوطا پنچھی نکال لیتا ہے اور قوم کا نصیب بتا دیتا ہے۔ ہمارے اندر بیماری ہوئی ہے، لہذا اس طرح کے فنکاروں سے بچیے۔ ایسے فنکار ہر ڈریس سے آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے ان کا جبہ بھی ہو، پگڑی بھی ہو، اور دکھنے میں جناب پیر صاحب بھی ہو۔ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی مخالفت میں کام کر رہا ہو، یاد رکھیے ہمارے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھائیں گے، سمجھتا ہے توبہ کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، نہیں سمجھتا اس کا سوشل بائیکاٹ کیجیے، اس سے دور ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے لیے ہمارا حساب کتاب آسان ہو سکے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم